الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور 12 ربیع الاول کی بھی آمد ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے ناواقف، صحابہ اکرام کی سیرت سے ناواقف، اور اس ناواقفیت کی بنیاد پر ہم بہت ساری خرافات اور بہت ساری ایسی رسومات 12 ربیع الاول کے دن ادا کرنے جلنا چاہتے ہیں کہ جس کا شریعت سے، اسلام سے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے اور میرے جگمگ کرتے ہوئے ستارے جیسے صحابہ سے کوئی نسبت نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے منانا، ایک ہوتا ہے اپنانا، یہ دو لفظ ہیں۔ ہم پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، آج ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب سے پیار تھا، محبوب سے محبت تھی، یا پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے محبوب سے محبت اور پیار تھا، یا پھر باقی صحابہ، سارے صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، اور ہر ایک صحابی کی محبت کی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے کہ ان کو بے مثال اپنے محبوب سے محبت اور پیار تھی۔ تو جتنا پیار، جتنی محبت اللہ کے محبوب سے میرے نبی کے صحابہ کو تھی، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کتنے ہی محب کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے ہی محبت کے دعوے دار کیوں نہ بن جائیں، ان کی محبت کے ذرہ برابر بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ دوم عمر بن خطاب، خلیفہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضوان علیہ اجمعین، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ شہزادے حسن و حسین جو پیدا ہوئے، تو گھٹی میرے نبی نے دی، جو پیدا ہوئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر کہ صدیق کے کندھے پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کے کندھے پر حسین بیٹھے ہیں۔ وہ حسین، وہ حسن، وہ حسین کہ جن کی خاطر میرے پیغمبر ممبر سے نیچے اتر آئے، وہ شہزادے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں اور وہ پیٹھ پر بیٹھ جائیں اور میرے پیغمبر سجدہ لمبا کر دیں، ہمیں ان کی زندگی دیکھنی چاہیے، ہمیں ان کا دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے منایا یا اپنایا، انہوں نے اپنایا ہے یا منایا ہے۔ منانا سوکھا ہے، اپنانا مشکل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد آئمہ مجتہدین اولیاء اکرام کو دیکھ لیجئے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔
آیا انہوں نے 12 ربیع الاول کے نام پر کیا کوئی خرافات کی؟ اس لیے میرے بھائی اپنانا پڑے گا۔ منانے کی فہرست میں، منانے والوں کی لائن میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جو پیغمبر کی ولادت کا دن مناتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کیا ابو لہب نے نہیں منایا؟ اونٹ ذبح نہیں کیے خوشی میں؟ کیا لوڈی کو آزاد نہیں کیا خوشی میں؟ لیکن آیا اس کا یہ منانا اس کو جنت میں لے گیا؟ اس کا یہ منانا جہنم سے بچا گیا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک منانا ہے، ایک اپنانا ہے، اور نجات منانے میں نہیں اپنانے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ۔ کون بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ آپ بازاروں کو روشن نہ کرو، گلیوں کو روشن نہ کرو، گھروں کو روشن نہ کرو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھروں کو روشن کرو، محلوں کو روشن کرو، بازاروں کو روشن کرو۔ کس سے؟ نبی کی اخلاق سے، نبی کے کردار سے، نبی کی سنتوں سے اپنے گھروں کو روشن کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقوں سے اپنی گھڑیوں کو روشن کرو۔ نبی کی اسوہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کو اپنے گھروں میں لاؤ، اپنی دکانوں پہ لاؤ، اپنے بازار میں لاؤ۔ کون منع کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو آباد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو بازار میں روشن کرو، اس سے بازاروں کو جگمگ کرو۔ ہر دکان پر نبی کی سنت ہو، ہر گھر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہو۔ آپ گھر سے باہر نکلیں تو دیکھنے والا سمجھ جائے کہ محمدی آ رہا ہے۔ اپنے اخلاق کو اپنے گھروں میں آباد کرو، اخلاق سے روشن کرو، بازاروں کو اخلاق سے روشن کرو، میرے نبی کی زندگی سے روشن کرو۔ کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف کمکمے لگانے سے اور لائٹنگ لگانے سے اور بجلیاں لگانے سے اور یہ چوری کی ہو یا جیسی بھی ہو، اس سے ہم روشن کر کے نجات پا جائیں گے، تو پھر یہ کام سوکھا ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی صحابہ کو اپنی قربانیاں دینی؟ پھر کیا ضرورت تھی علماء کو اپنے جان کے ٹکڑے نشاور کرانے؟ پھر کیا ضرورت تھی اولیاء اکرام کو اپنی زندگیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر وطن بے وطن جگہ جگہ در در پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے روشن کرو اپنے گھروں کو، لیکن سنت سے روشن کرو۔ روشن کرو اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے بازاروں کو نبی کی اخلاق سے روشن کرو، نبی کے کردار سے روشن کرو۔ کردار پیغمبر کا اپنے اندر لاؤ، اپنی دکان میں لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی دکان میں لاؤ، اپنے محلے میں لاؤ، اپنے گھروں میں لاؤ۔ کوئی منع کرتا ہے؟ جس میں نجات ہی نجات ہے۔ لیکن زبانی پلاؤ پکانا اور صرف وہ کام کر لینا کہ جو میرے جیب سے ہے اور آسان ہے، اور میں کہوں کہ میری نجات ہو جائے گی، تو پھر سمیہ کی قربانی کہاں جائے گی؟ پھر حمزہ کے ٹکڑے کیا کہیں گے؟ پھر حضرت حبیب کی قربانی، جس کے بازو کاٹ دیے، جس کی ٹانگ کاٹ دی، جس کی زبان کاٹ دی، جس کی گردن اللہ اکبر کاٹ دی، کیا کہیں گے؟ وہ بھی کر لیتے نا۔ مسلمہ کذاب کے سامنے حضرت حبیب بھی کر لیتے کہ بھائی میری ٹانگ بچ جائے، میرا بازو بچ جائے، میری زبان بچ جائے، مجھے میری گردن نہ مارو۔ چلو زبانی طور پہ ہم نے مان لیا نہیں، تو اس لیے کوشش کرو اپنے پیغمبر کی زندگی کو اپنانے کی، منانے
سے آپ کو نجات نہیں ملے گی جب تک اپناؤ گے۔